مغرب اور عشاء کے درمیان ایک سورت پڑھنی ہے۔ اچانک بے شمار پیسہ ہی پیسہ آنے لگے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے کہ جس کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں آپ کو کبھی بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص عمل سورت مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت سی پریشانیوں میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے، تو سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں کرتے ہیں ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کام کریں، جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کے آئیں، کوشش کریں کہ گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے جتنا کماتا ہوگا، 2 یا 3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا کہ بس مارے گئے ہیں، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں دولت کہاں جا رہی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لیں یا کسی اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھ لیں، اس سے پوچھیں آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے بھلا؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا
آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تعلقی ہے کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا، آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے ہمیشہ اسی کو پھل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پر بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے اسی جگہ بیٹھ جائے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز بجماعت ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ سورت علم نشرہ، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ اس وظیفے کی اجازت میرے بہن بھائیوں کو تمام کو ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، آپ کو زبانی یاد نہیں، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھیں پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورت مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ یہ ایسے ببرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی۔ جو بھی مشکل میں ہو، جو بھی پریشانی میں ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔
جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا رزق والا مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گی۔ ہر بندہ زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے کوئی شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر برکت نازل کرتا ہے۔ اللہ کی برکت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں دن بدن برکت آ جائے گی۔ آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہوگا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں، جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کے اچھے وظائف سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔